لیکن ایک سوال یہ ضرور کہ عرفان صدیقی صاحب، بیسٹ کیس سیناریو آپ کو اگلے 3-4 ہفتوں میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اگر آپ ذرا آپٹمسٹک ہوں یہ حالات دیکھتے ہوئے، بات چیت جو ہوئی ہے اس کو. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مذاکرات ہوں اور مذاکرات بھی ایسی پارٹیوں کے درمیان ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے سے جنگ کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، تو مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو فضا کی میں بات کروں. پھر جب مطالبات کی نوعیت ایسی ہو کہ جی ان کو رہا کر دو جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور 2 کمیشن بنا دو، یعنی مطالبات کی نوعیت بھی ذرا سنجیدہ قسم کی اور ذرا زیادہ بھاری بھرکم ہو تو کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب ان کا جو کہنا ہے، میں اس پہ کوئی کومنٹس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مطالبات آئیں گے اور ہماری کمیٹی اس پہ غور کرے گی. ہم نے انہیں کوئی نہیں کہا جی کہ یہ بات آپ نے نہیں لکھنی اپنی یا یہ لکھنی ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو کرے. ہم نے فی الحال ان کو کوئی مطالبہ نہیں دیا، وقت آئے گا تو شاید ہم بھی دیں گے. تو میری جو آپ نے سوال کیا، میری جو چھٹی حصہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی فراخ قلبی سے کام لیا اور ذرا سی باتوں پہ لڑائیاں نہ کی آپس میں، ذرا سی باتوں پہ نوک جھوک نہ کی، تو پھر معاملہ آگے چل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ مذاکرات میں کسی کی 100% کامیابی نہیں ہوتی ہے. کچھ لو ہوتا ہے، کچھ دو ہوتا ہے، افہام و تفہیم ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ گراؤنڈ ہم دیں گے، کچھ وہ دیں گے، تو بات بن جائے گی، بشرطے کہ اس میں یکسوئی کا جو ہے نا، اب ان کے ہاں جو مجھے کمی نظر آتی ہے نا ہماری ٹیم کی نسبت، یکسوئی نہیں ہے. آج بھی اگر آپ ایک دن کے اخبار دیکھیں اور 4-6 لوگوں کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ بڑی مختلف ہیں. سر آپ کے ہاں جو آپ کے کچھ کابینہ کے منسٹرز ہیں، I don't want to name، وہ بھی خوب اپنے گولے تو داغتے ہیں، مطلب کہ میں کہتا ہوں گولے ہوں یا گولیاں ہوں، وہ داغے جا رہے ہیں دونوں طرف سے. میرا کہنا یہ تھا، جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، کہ کسی وزیر کا یا کسی کارکن کا یا کسی لیڈر کا کہنا اور بات ہے، نواز شریف کا اور وزیر اعظم کا کہنا اور بات ہے. علی گوہر کچھ کہہ لیں، ہمیں بیرسٹر صاحب کچھ اور کہہ لیں، گنڈا پور صاحب کہہ لیں، وہ اور بات ہے. خان صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی بات زیادہ وزن رکھتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم نے ذرا سی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنایا، الجھے نہ، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. جو بڑا مشکل کام تھا نا وہ ہم کر چکے ہیں. اچھا، میرا فیوریٹ سوال تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، جن سے توقعات تھیں کہ وہ ایک مدبرانہ رول ادا کریں گے، وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا اہم ہے کہ آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے، سننے والے لوگ کہیں گے انہوں نے کم بلنڈرز کیے، ٹھیک ہے کیے انہوں نے بھی بلنڈرز، پھر کرتے کرتے انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی. اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہو رہی تھی تو پی ڈی ایم کی آپ کی گورنمنٹ تھی، تو میاں صاحب نے تو آپ کی جو ٹیم یہاں سے گئی تھی، اب آپ نہیں مانیں گے انہیں، لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ مت پڑھو، اس میں مت پڑھو. اور انہی کے کہنے پہ پھر مئی 2022 میں آپ چھوڑنے لگے تھے حکومت، تو طے ہو گیا تھا، کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا میں اپنی 30 سالہ سیاست کے تجربے میں کہتا ہوں کہ آپ غلط کریں، آپ چھوڑیں. تو دس از دا کائنڈ آف تھنکنگ ہی ایک وزڈم انہوں نے وقت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں ایکسپیرینشل وزڈم، سیکھا. تو اتنی بیک سیٹ لے لینا کہ ٹھیک ہے ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں، لیکن ان کا بھائی وزیر اعظم نہیں، کوئی بھی نہیں، لیکن وہ تو دونوں میں سے کوئی بھی نواز شریف تو نہیں ہے، نہ ان کے وہ ایکسپیرینس ہے، نہ ان کا ایک وزڈم ہے. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ اچھا وہ کیا لوکل گورنمنٹ میں پنجاب میں بس جتانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ یہی ان کو نے رول، میں تو بالکل بڑی کلیئرلی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کا رول بنتا ہے. اور پھر ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی کمیٹی آپ کریں، آپ ورکنگ کمیٹی بلائیں. خرم دستگیر صاحب کی شکایت پوری زبان زد عام ہے، وہ کہتے سال بھر سے ملے نہیں. تو کیا پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں رہے وہ؟ مجھے معلوم تھا کہ نسیم نے یہ سوال ضرور کرنا ہے، اور یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی دیر سے کرے گی، لیکن اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. دیکھیے
میں بھی چاہتا ہوں کہ میاں صاحب دکھائی دیں، میاں صاحب بولتے ہوئے نظر آئیں، میاں صاحب متحرک ہوں، فعال ہوں، لیکن میاں صاحب جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ تدبر یا ایک مدبر کی حیثیت سے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں اسی تدبر سے اور اسی مدبر ہونے کے ناطے سیکھی بھی ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا ہے. مثال کے طور پر ہم سب عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھے کہ جب میاں صاحب نے یہ کیوں فیصلہ کر دیا کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، چوتھی دفعہ بننا چاہیے تھا. کچھ لوگ تو ہم میں سے یہ کہہ رہے تھے جی کہ میاں صاحب کچھ بھی نہیں نا، ہم نے چوتھی بار آپ وزیر اعظم بنے، حلف لیں، مہینے بعد استعفیٰ دے دیں، ایک ریکارڈ بنا کے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ 4 دفعہ وزیر اعظم رہے. میں اس آخری میٹنگ میں یا پہلی میٹنگ کہہ لیں جو الیکشن کے بعد پہلی میٹنگ ہوئی اور جس میں نامینیشن کی گئی شہباز صاحب کی، میں موجود تھا اس میٹنگ میں، اور میں اس سے بھی پہلے میری ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے بہت ڈسکس کی اور اس کا تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا کہ میاں صاحب نے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا، الیکشن سے بھی پہلے کر لیا. لیکن اخبار میں تو آپ کے ایڈز آئے تھے الیکشن کے دن کے، پرائم منسٹر ہیڈ لائنز آئی تھی. وہ اشتہار، الیکشن کی مہم، الیکشن کی اسٹریٹجی، الیکشن کے دن، الیکشن کے 2 دن، وہ تو چلتا رہا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی ایک ملاقات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو زیادہ میں نہیں دیا کبھی، جو میاں صاحب سے میری ملاقات الیکشن سے کوئی 3 4 5 مہینے پہلے لندن میں ہوئی، اور وہ بالکل تخلیقی کی ملاقات تھی، ہم 2 ہی تھے. اور میاں صاحب نے مجھے کہا کہ میں ایک ایسی چیز آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں جو بالکل آپ نے اپنے تک رکھنی ہے. تو اس وقت تک تو میں نے رکھی ہے اپنے تک، لیکن اب کافی زمانہ گزر گیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں رہ گئی. اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. یس. اچھا. اور اس کی جو جسٹیفیکیشن انہوں نے دی میں وہ یہاں نہیں بتاؤں گا، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ وہ مدبر آدمی ہے اور وہ بہت سنجیدگی سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور بہت اچھا اور بہت عمدہ فیصلہ کیا. آپ بھی ذرا غور کریں گی تو کہیں گی کہ آج کے اس دور کے اندر شاید نواز شریف ہوتے تو معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. سر میں نے یہ تو نہیں کہا، میری دیکھیں میں کتنی دلچسپ بات نہیں میں سمجھ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں ہی ہو جاتی، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ تخت پہ کیوں نہیں بیٹھے. نہیں میں آ رہا ہوں ادھر. تو ایک تو یہ فیصلہ ان کا سوچا سمجھا مدبرانہ فیصلہ تھا، اس کے الیکشن کے نتائج سے یا ووٹ کم ہونے سے زیادہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب بڑے تلخ تجربات سے گزرے ہیں. میں آپ شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے جو اس شخص پہ گزری ہے. بے شک. اچھا، وہ ایک عجیب ذہنی جذباتی کیفیت میں شکار ہیں، اب بھی ہیں. اور وہ کوئی بھی ایک جو ذی حس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، سینسٹیو انسان ہوتا ہے، اس کے لیے دیکھیں نا کہ ایک بیوی کو وہ 50 سال کا ساتھ ہے بستر مرگ پہ چھوڑ کے آتا ہے، یہاں پہ جیل میں جاتا ہے، خبر ملتی ہے جی وہ شدید بیمار ہے، اور وہ ترلے کرتا ہے یار میری بات کرا دو، اور وہ بات پہ نہیں ہوتی اور وہ مر جاتی ہے. اور یہاں بڑا ظلم یہی والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، اور پھر کہنا کہ وہ بیمار نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. وہ جذباتی اور ذہنی طور پر ایک بہت بوجھ اب بھی ہے ان پہ. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ایسے حالات ہیں نہیں کہ وہ بہت متحرک اور بہت فعال نظر آئیں. آپ کو آئیں گے نظر وہ، نہ ابھی کوئی الیکشن کی مہم چل رہی ہے، نہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں، نہ کوئی جلوس ہو رہے ہیں. چوتھی بات کہ آپ مت یہ سمجھیں کہ میاں صاحب بالکل کسی کنجے تنہائی میں، نہیں وہ ایڈوائز دیتے ہوں گے، یقینی طور پہ ایڈوائز بھی دیتے ہیں اور ایڈوائز لی جاتی ہے، اور ان کا رول اتنا مؤثر ہے اس وقت بھی ہے کہ اس کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے. وہ اپنی جگہ باتیں درست ہیں سر. بات یہ آپ کو ہمیں کم نظر آتے ہیں. سر سیدھی بات ہے کہ اس ملک کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے جس میں کہ پارٹ 2 جس میں کہ تمام سیاستدان آئیں. یہ ملک کو چاہیے یہ سچویشن کہ نواز شریف جا کے، وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے اگر ضرورت پڑی تو وہ تو جیل میں جا کے عمران خان کو مل لیں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان اور اباؤٹ نواز شریف صاحب، اٹس اباؤٹ کہ ملک کو کس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. سیاست بھی ہوگی، کمپٹیشن بھی ہوگی، الیکشنز بھی ہوں گے، ادارے بھی اپنی جگہوں پہ رہیں گے جو ہے آئینی طور پہ لازم. لیکن جو سیاسی جماعتوں کا آپس میں ایک پولرائزیشن انتہا کی ہے،
وہ that is where somebody like نواز شریف صاحب can play an important role. جی وہ ٹھیک کہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ سچویشن اب زیادہ تھوڑی تھوڑی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, حالات نارمل ہو رہے ہیں, اور شاید ٹائم میں کم کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ رول پلے. جی وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بند کریں پروگرام. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, آپ سے بات کر کے. ناظرین اسی پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.